بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی اس کی یادگاریں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور بھی بہت سارے امتحانات آئے۔ اپنے والد کو دعوت دی، والد نے گھر سے نکال دیا، قوم کو سمجھایا کہ بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ستارے خدا نہیں ہیں بلکہ یہ تو مخلوق ہیں، اور مخلوق کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بت بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح بادشاہ کے دربار کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دلائل کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کو ثابت کیا، اور اس میں بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہ رہا، تو اب بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، قوم ویسے مخالف تھی کہ ان کے بتوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا، تو اسی طرح والد بھی مخالف، تو جب وہ دلائل کے میدان میں شکست کھا گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا، تو پھر انہوں نے طاقت کو استعمال کرنے کی ٹھان لی کہ اب طاقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تو یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ کے اندر جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کر، وانصروا آلہتکم قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اتنا ان کے اندر شرک رچ بس چکا تھا کہ زبان سے بھی ایسی باتیں کر رہے تھے جو عقل میں سمجھ آنے والی نہیں تھی۔ کہہ رہے تھے اپنے خدا کی مدد کرو، جس خدا کی انسان مدد کرے وہ خدا کام کدھر آ سکتا۔ تو قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، تو یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر نعوذ باللہ اپنے خداؤں کی مدد کر۔ تو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس آگ میں ڈال کر بالکل ہی کہانی ختم کر دیا۔ حکم نامہ جاری ہوا، سارے جتنے مخالف تھے، جو جتنا بڑا مخالف تھا اتنا اس نے زیادہ لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ ایک بہت بڑا گہرائی میں بہت گڑھا کھودا گیا اور اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کا آدمی بیمار ہوتا تو وہ منت مانتے کہ اگر ہمارا بندہ ٹھیک ہو گیا تو ہم اتنی زیادہ لکڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلانے کے لیے دیں گے۔ یہ منت ماننا بھی انہوں نے شروع کر دیا، وہ لکڑیوں کا انہوں نے ڈھیر لگا دیا اور گڑھے میں لکڑیاں جمع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ ایک امتحان سے فارغ ہوئے، دوسرے امتحان ان پر شروع ہو گیا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے امتحان کے لیے بھی تیار ہو گئے، اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ 1 ماہ تک یہ لکڑیاں جمع کی گئیں اور پھر ان کو جلایا گیا، اور آگ اس میں اتنی بھڑکی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ اس آگ کی تپش سے وہ پرندہ بھی جل کر راکھ ہو کر اس آگ میں گر جاتا تھا۔ اتنے اس کے شعلے بلند، اتنے اس کے شعلے بلند۔ 1 مہینے تک یہ جلائی گئی اور اس کو تیار کیا گیا، پاس اس کے کوئی نہیں جا سکتا، اتنی اس کی تپش، اتنی اس کی خوفناک آوازیں اور دھواں اور اس کی تپش۔ اور جب صحیح لکڑیاں جل کر سرخ ہو گئی، صحیح سرخ ہونے لگی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنے کا انہوں نے پروگرام بنایا، تو اب اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی اس کی تپش تھی، اتنی وہ اس کی گرمی تھی، اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ ان کو اس کے اندر ڈالیں کیسے؟ تو ایک حیزم نامی ایک شخص تھا، حیزم، اس نے یہ اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق بنائی جائے، ایک چولہا سا بنایا جائے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ جس نے مشورہ دیا تھا اور جس نے یہ ایجاد کیا تھا یہ چولہا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ چونکہ اللہ کے خلیل کے خلاف اس نے سازش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت تک یہ دھستا رہے گا، قیامت تک یہ دھستا رہے گا۔ یہ شخص جس نے یہ مشورہ دیا تھا اور جس نے یہ منجنیق تیار کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھا جا رہا تھا، قربان جائیں کیسا ایمان تھا، کیسا پہاڑوں جیسا ایمان تھا۔ کتابوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کو بھلایا نہیں۔ وارے مسلمان، تو خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنا بڑا امتحان آیا ہوا ہے اور سامنے آگ ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی دکھوں پر صبر کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ رسیاں باندھ رہے ہیں، وہ اپنے غصے میں ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین ولک الحمد ولک الملک لا شریک لک، لا الہ الا انت سبحانک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے مولا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، جہان والوں کا تو رب ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وَلَكَ الْمُلْكُ یہ کیا بادشاہ ہے، بادشاہی تو ہمیشہ تیری ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک۔ رسیوں میں باندھ کر جب اس چولہے میں ڈالا، جس چولہے میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں انہوں نے ڈالنا تھا، تو کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چولہے میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا بار بار ذکر کرنا شروع کیا کہ مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کی مدد کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا باری تعالیٰ آپ کا بندہ
مشکلات میں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے خلیل کی مدد کرنے کے لیے جاؤں؟ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل جاؤ، اگر آپ سے وہ مدد چاہتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرو۔ تو جب کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب جانے لگے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور کیا پوچھا؟ اللہ کا حاجہ، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اما الیک فلا، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل، اگر مدد کی ضرورت نہیں ہے تو اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار لیں، اللہ کو مدد کے لیے پکار لیں۔ تو فرمایا علمہ بحالی یکفینی عن سوالی، فرمایا وہ میری حالت سے زیادہ واقف ہے اور میرا خاموش رہنا یہی میرا سوال، میرا خاموش رہنا یہی میرا سوال۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک عجیب جملہ فرمایا، عجیب جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا اللہم انک واحد فی السماء، اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک۔ میرے مولا، جس طرح آپ آسمانوں پہ اکیلے ہیں، میں آپ کا عبادت گزار بندہ زمین پہ اکیلا۔ جس طرح آپ آسمانوں پر اکیلے ہیں، اسی طرح میں زمین پر اکیلا ہوں، میں زمین پر اکیلا ہوں۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتابوں میں آتا ہے کہ بارش کا فرشتہ بھی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے خلیل، آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں بارش برسا دیتا ہوں، بارش برسا کر اس آگ کو میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کی مدد سے بھی انکار کر دیا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اللہ میری مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کی بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی سبب اختیار نہیں فرمایا، بغیر اسباب کے، بغیر کسی کی مدد کے اللہ تعالیٰ نے بھی براہ راست آگ کو حکم دیا، براہ راست آگ کو حکم دیا۔ کوئی پانی والا فرشتہ نہیں بھیجا، کوئی ہوا والا فرشتہ نہیں بھیجا، براہ راست آگ کو حکم دیا۔ قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنا شروع ہو جائے، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ بردا وسلاما، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم۔ آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے، ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ نفع نقصان پہنچانے کے اندر کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیاں بندھی ہوئی تھی، ان رسیوں کو تو جلا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسم مبارک کا ایک بال بھی نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں۔ اتنی سخت آگ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت،
اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی۔ تو اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس وقت ویسے ہی اس کی زبان سے نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، کیا بات ہے، کیا بات ہے اے ابراہیم، تیرے رب کی کیا بات ہے، تیرے رب کے کیا کارنامے ہیں، تیرے رب کی کیا بات ہے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی باہر کھڑی تھی، اور جب دیکھا کہ آگ گلے گلزار بن چکی ہے اور ایک فرشتہ سایہ کی ہوئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پسینہ صاف کرنے کے لیے اپنا پر مبارک لگایا تو کوئی پسینہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آیا۔ اتنے اللہ پہ یقین کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرما۔ تو ایسے جب والدہ نے دیکھا یہ واقعہ تو والدہ کہنے لگی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے کہ اے ابراہیم، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یہ آگ مجھ پہ بھی اثر نہ کرے، میں آگ کے اندر آپ کے پاس آنے چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ آ جائیں۔ والدہ اپنے بیٹے کے پاس گئی، اپنے سینے سے لگایا اور چوما، بوسہ دیا، پھر اس کے بعد پھر واپس آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے خوشگوار دن کون سے تھے، خوشگوار دن کون سے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جو 40 دن میں نے آگ میں گزارے تھے وہ میری زندگی کے سب سے خوشگوار دن۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت کا نظام بنایا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ پر جو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صرف واقعات نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم کس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، کس کے لیے اپنی صبح اپنی شام لگا رہے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت کس کے لیے لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کامیابیاں دی، ایسی عزت دی کہ قیامت تک جب بھی عیدیں آتی رہیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تازہ ہوتی رہے گی۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ساری نمازوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ پر جو قربان ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم وفا کر کے دیکھیں، جس کے بارے میں، جن اللہ کی ذات کے بارے میں شاعر نے یوں کہا، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے وہ عیبوں کو، اسے ستار کہتے ہیں، وہ شاہ ہے بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اچھالے تخت شاہوں کا، بھرے دامن گداہوں کا، وہ مالک ہے زمینوں کا، زمانوں کا، مکانوں کا، وہ خالق ہے ستاروں کا، نظاروں کا، زمانوں کا، وہ کئی نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مراتا ہے، وہ کئی فرعون جیسوں کو وہ پانی میں گراتا ہے، کہیں پر وہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دے، کہیں پر وہ ہزاروں کو 313 سے پٹوا دے، بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے، وہ شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے، وہ اسی نے بخشی ہیں صدیق اکبر کو عظمتیں ساری، عمر خطاب کے بیٹے کو دی ہیں رفعتیں ساری، غنی عثمان کو اسی نے حیا کا تاج پہنا
پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا، اسی نے معاویہ کو حکومت دی 20 سالوں کی، اسی رب نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، اسی کے لیے حیدر کے شہزادے کٹے کربل، اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے حسین گئے مقتل، اسی نے ابو حنیفہ کو فقاہت دی، ذہانت دی، اسی نے مالک و احمد و شوافع کو امامت دی، اسی کا کرم جھکنے نہ پایا شیخ سرہند کا، اسی کے دست قدرت نے اٹھایا فیض اللہ والوں کا، وہی داتا وہی میرا، وہی مولا وہی داتا، وہی ہے بس الہ میرا، وہی مولا وہی داتا، وہی ہے بس الہ میرا، میں منگتا ہوں اسی در کا، وہی ہے بس خدا میرا، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح یوں فرما رہے تھے، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسی کو پیار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔